بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے، ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں بصد عجز و نیاز حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب رحمان و رحیم ہماری جھولیاں ہمیشہ ایمان کی لذتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ایمان کے باب میں یقین کا نور نصیب فرمائے۔ اس پاک پروردگار کے لطف و احسان سے آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ مجھے یاد آئے، انہوں نے کہا تھا سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یہ جو بے یقینی ہے کہ انسان کو زبان سے دعوے کی حد تک تو ساری باتیں قبول ہیں، لا الہ الا اللہ، آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کوئی اور چیز نہ سمجھیں، نہ پڑھیں، نہ پوچھیں، بس اس ایک جملے کو ہی اپنی زندگی میں کما حق کو ہو شامل کر لے تو اسی سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اب میری زندگی میں وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ جو کون چاہے گا؟ نفس نہیں، محلے دار نہیں، رشتہ دار نہیں، زمانہ نہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ کچھ چیزیں ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہیں،
اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ ہم خوف کی وجہ سے کرتے ہیں کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، ہمیں راہ حق سے دور لے کے جاتی ہیں. اور اگر ایک جملہ زندگی کا مطلوب و مقصود اور آبجیکٹو بن جائے کہ لا الہ الا اللہ، نفس بھی جائے بھاڑ میں، باقی سارے پریشر بھی جائیں بھاڑ میں، میری زندگی کے گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں وہ کروں گا، وہ کہوں گا جو کون چاہے گا؟ میرا اللہ چاہے گا، جو میرا اللہ چاہے گا. وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی. آپ یہ تجربہ اپنے اولاد باپ سے کر کے دیکھ لے، سبارڈینیٹ اپنے باس سے کر کے دیکھ لے، چھوٹے منصب کا آدمی اپنے سے بڑے منصب کے ساتھ یہ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ وہ کہے جی تھوڑیاں کیا باتاں نے، تھوڑی بلے بلے، تسی واہ واہ، تھوڑے برگا تے ہے ہی کوئی نہیں. اور جب وہ کوئی کام کہیں تو وہ کہے یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں مان سکتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا. تو بہت جلد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ طرز عمل، یہ رویہ انسان کو کس طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایمان کے یقین سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، آگ جل رہی ہو اور میرا، آپ کا، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اگر اس میں ہاتھ رکھ دیں گے ڈال کے تو ہاتھ کیا ہوگا؟ جل جائے گا. اب دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، پاکستان ہو، کوئی بیرون ملک ہو، آپ جہاز میں بیٹھے ہوں، آپ گاڑی میں، جہاں مرضی ہو، کیا آپ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ اپنا ہاتھ آگ میں رکھ سکتے ہیں؟ یعنی ہر جگہ آپ کا رسپانس ایک ہی ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے مجھے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اس سے میری جان کو خطرہ ہوگا، اس سے مجھے تکلیف پہنچے گی. تو یہ یقین جو ہے یہ تو بہت کم لیول کی بات ہے. ایمان تو اس سے اوپر والے یقین کا نام ہے، اوپر والے یقین کا. دیکھنا ایک سادہ سی میں مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر جانور کا رزق بھی اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. چیونٹیوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، ہواؤں میں، سمندروں میں، خشکیوں میں، جنگلوں میں، کھلیانوں میں، کھیتوں میں، ہر شے کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا، جیسے ان چیزوں کا رزق ہے نا، اب یہ پودے دیکھ لیں، اب تو پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پودوں کا بھی رزق ہوتا ہے. اگر وہ رزق انہیں نہ ملے تو وہ پنپ نہیں سکتے. مثلا انہیں روشنی نہ ملے تو پودا مرجھا جائے گا، انہیں پانی نہ ملے پودا جو ہے وہ جل جائے گا، انہیں کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ملے تو ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو پودوں کا بھی رزق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کا رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور ساری مخلوقات اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے اس کرم کے فیض سے صدیوں سے فیض پا رہی ہیں اور ہمیشہ پاتی رہیں گی. ایک انسان ہے جو کہتا ہے نہیں، رزق میں آپ پہ کمانا ہے، یہ نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، یہ نہ کروں گا تو کیا ہوگا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو رزق کیسے آئے گا، رشوت نہیں لوں گا تو رزق کہاں سے آئے گا، سود نہیں لوں گا تو میرا رزق کہاں سے آئے گا. رب کہتا تو ہوگا نا کہ اے اشرف المخلوق، جس شے کا یقین چیونٹی کو بھی آ گیا تجھے نہیں آیا، تجھے نہیں آیا. چیونٹی کو بھی یقین آ گیا کہ ہمارا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. لیکن تو نے کہا کہ نہیں، میں یہ جب تک 2 نمبری، چالاکی، مکاری، عیاری یہ نہیں کروں گا
تو شاید میں پیچھے رہ جاؤں گا. مجھے یہاں امام ابو حازم یاد آ رہے ہیں، میں تمہیداً ان کا قول ساتھ ہی ایڈ کرتا ہوں. امام ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور اتنے بڑے محدث تھے، اور اتنے بڑے فقیہ، اور اتنے بڑے صالح متقی پرہیزگار، کہ شہر مدینہ منورہ میں جب کوئی باہر سے آ کے صرف پوچھتا نا کہ مجھے شیخ المدینہ سے ملنا ہے، کس سے ملنا ہے؟ شیخ المدینہ سے، تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ ابو حازم سے ملنے آیا ہے. مطلب اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے مدینہ طیبہ میں، اس قدر ان کا نام تھا شیخ المدینہ امام ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ قول ان کا امام ذہبی، محدثین میں جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں لائے ہیں. امام ابو حازم کہتے ہیں، اور اس سے ہماری زندگی میں سمجھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں. اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو آپ یقین جانیے کہ بہت سی زندگی کی مشکل، ہماری زندگی کی میرے ناقص تجزیے کے مطابق 99% مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں وہ ہیں جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں، جو ہم خود پیدا کر، جن کا سبب ہم ہوتے ہیں. اگر ہم اس میں سے خود کو وڈرا کر لیں تو ہماری زندگی سے وہ 99% مشکلات ختم ہو جائیں گی، وہ مائنس ہو جائیں گی. امام ابو حازم کہتے ہیں وجدت الدنیا شیئین، انہوں نے کہا میں نے دنیا کا انالیسز کیا ہے قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا دو چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا نام ہے. Only these are two things. آپ اس میں دولت لے آئیں، منصب لے آئیں، کارخانہ لے آئیں، گاڑی لے آئیں، بنگلہ لے آئیں، اولاد لے آئیں، جتنی دنیا جہان کی چیزیں ہیں آپ ان دو کیٹیگریز میں لے آئیں. ان کا دنیا دو چیزوں کا نام ہے. ان کا فشیئن ہوا لی وشیئن لغیری. اس پوری دنیا میں ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، جو اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ میرے لیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے میرے لیے نہیں بنائی، وہ کسی اور کے لیے بنائی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں، مثلا علم کتنا دینا ہے اللہ نے وہ میرے لیے بنایا ہے، رزق کتنا دینا ہے وہ میرا حصہ مقرر ہوا ہے. اس کا گھر کیسا ہوگا، اس کی گاڑی کیسی ہوگی، اس کا معاشرے میں سٹیٹس کیا ہوگا، یہ لو کیٹیگری میں رہے گا، یہ درمیانی فیملی میں رہے گا، یہ ایلیٹ کلاس میں رہے گا. وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ نے میرے لیے کچھ بنائی ہیں، اور کچھ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں. اب ان کا ذرا جملہ سنیے، کیا کمال وزڈم ہے، دانائی اور حکمت ہے. ان کا جو چیز میرے لیے نہیں ہے نا، فلو طلبتہ بحیلۃ السماوات والارض لم اصل ہو. ان کا میں آسمان، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو ملا لوں، زمین کے سارے با اختیار لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لوں، اور سارے مل کر ہم اس چیز کو پانے کی میں کوشش شروع کر دوں نا، فرمایا ان ساروں کے ساتھ ملنے سے بھی وہ چیز میری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ نے میرے لیے نہیں بنائی، میرے لیے نہیں بنائی. عرب ایک محاورہ بولتے ہیں، النصیب یصیب لو کان تحت الجبلین والنصیب لا یصیب لو کان تحت الشفتین. ان کا لوگوں یاد رکھنا، جو چیز رب نے آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے نا، وہ دو پہاڑوں کے نیچے بھی ہے تو آپ کو مل کے رہے گی، اور جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان بھی ہے تو وہ باہر نکل آئے گی، اندر نہیں جا سکے. تو انہوں نے کہا اگر میں دنیا جہان کے وسائل لڑا دوں اس چیز کو پانے کے لیے تو وہ میری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ نے میرے لیے بنائی ہی نہیں ہے. وہ اللہ نے گاڑی میرے لیے بنائی ہی نہیں ہے، وہ گھر میرے لیے بنایا ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے اولاد میرے نصیب میں لکھی ہی نہیں ہے. تو فرمایا یہ چیز، اس کے اوپر یقین رکھنا، اس کے اوپر یقین رکھنا. آپ کہیں جی یہ کیا بات ہوئی، ہم جس چیز کو چاہیں ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں، ہم اس کو کر لیتے ہیں. تو بابا درست ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش پہ اسلام پابندی نہیں لگاتا، اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ سٹرگل نہ کریں، کوشش نہ کریں. آپ جائز طریقے سے کوشش کریں،
اور جائز اور حلال ذریعے سے چیزیں حاصل کرتے ہوئے ممکن ہے رب نے آپ کے لیے وہ درجہ رکھا ہو جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی نعمتوں میں عطا کیا تھا کہ آج کی دنیا میں بھی بڑے سے بڑا امیر ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا مال دیا اللہ نے ان کو. اور وہ کہا کرتے تھے میرے رب کا مجھ پہ اتنا کرم ہے، میں مٹی خریدتا ہوں، اللہ اسے سونا بنا کے مجھے اس کا پروفٹ عطا کر دیتے. اس کی نفی نہیں ہو رہی، لیکن آپ کسی کا حق غصب کر کے، کسی سے چینا چپٹی کر کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی سے جھوٹ بول کے، کسی کے ساتھ خیانت کر کے، حرام ذریعے سے اگر چیزوں کو حاصل کر لے اور آپ کہیں کہ دیکھو جی میں نے تو حاصل کر لی ہیں، او بابا تجھے کیا خبر، تو نے حاصل دنیا کی بڑی حقیر چیزیں کی ہیں اور بدلے میں آخرت کی کتنی عظیم نعمتیں تو نے اپنے ہاتھ سے قربان کر دی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے چند لاکھ کا حرام ذریعے سے فائدہ کما کے انمول جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے آخرت کا سودا کر لیا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اے لوگو ایک طرف میرا حکم ہو اور دوسری طرف پوری کائنات بھی ہونا، اور کائنات کے بدلے میں میرا حکم چھوڑ دو گے تو تم نے گھاٹے کا سودا کیا، بڑی سستی قیمت پہ بیچا ہے میرا حکم، بہت سستا سودا کیا ہے تم نے. تو یقین ایک ایسی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ان کا قول موجود ہے، آپ فرماتے الیقین الایمان کلہ، انہوں نے کہا سارے کا سارا ایمان ہے یقین کا نام. یقین ہونا چاہیے ہر بات کے اوپر. اللہ نے کہا الحمدللہ مجھے 100% اس پر یقین ہے، پریکٹیکلی عملاً میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100% پریکٹیکلی یقین ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرا بیٹا نا میرا خیال کوئی ہوگا 5-6 سال اس کی ایج ہوگی، تو میں اس کو ایک بات سکھاتا ہوتا تھا، بیٹے کہ آدمی دنیا میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اگر اللہ رب العالمین اس کے نتیجے کے طور پہ آپ کو وہ چیز عطا کر دے تو اس کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اگر جو ہے وہ نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے آپ کے لیے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا. ایسے ہی زندگی میں بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، درد آ جائے، تو ہمیشہ اس کے اوپر یہ سوچو کہ یہ کس کے فیصلے سے ہوا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے. میرے کریم آقا نے فرمایا ما اصابک لم یکن لیخطئک، سنن ترمذی کی روایت ہے، وما اخطاک لم یکن لیصبک، رب نے جو فیصلہ کیا ہو یہ پہنچے گا، وہ روک کوئی نہیں سکتا، اور رب نے فیصلہ کیا ہو یہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں تو سارے مل کر بھی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا آقا علیہ السلام نے ایک جملہ بڑا خوبصورت سکھایا تھا کہ زندگی میں جب کبھی کوئی اس طرح کا مشکل وقت آ جائے نا تو سر جھکا کے کہو قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر جوان بیٹا اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے تو یہ فیصلہ اسی نے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا ہے. اگر میرا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، خراب ہوتا جا رہا ہے، تو اسی میں اسی کا فیصلہ ہے، کوئی میری بہتری اس میں ہوگی یقیناً. تو قد اللہ کا فیصلہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. میں اس کو بار بار نا بچپن میں یہ چیز یاد کرواتا تھا. آپ بلیو کریں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں. ہم ایک پروگرام میں جا رہے تھے موٹر بائک پہ، تو رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، تو اچانک نا آگے سپیڈ بریکر آیا جس کا مجھے اندازہ نہیں، پروگرام میں لیٹ ہو گیا تھا. تو سپیڈ بریکر سے نا وہ گاڑی جو تھی وہ موٹر سائیکل زور سے میں نے گزارا تو جھٹکا لگا، اور وہ بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ اڑ کے وہاں سے تو نیچے زمین پہ گرا، اور اس کا گھٹنا جو تھا وہ بری طرح زخمی ہو گیا، پورا اوپر سے وہ چھلکا اتر گیا اس کا سکن کا، اور خون جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا. اب میں دیکھ کے خوفزدہ ہو گیا ہوں. میں آپ کو جسٹ بتانے لگا ہوں کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے جڑتے ہیں تو اس جڑنے سے آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جاتا ہے. میں ڈر گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا میں انہیں فون کروں پروگرام والوں کو کہ میں نہیں آ سکتا، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، یہ کیا ہو گیا. تو وہ اوپر سے نا اس کا چھلکا اتر گیا، پورا اوپر سے چھیلا گیا اس کا گھٹنا. آپ بلیو کریں اس نے فوراً، چھوٹا سا بچہ تھا ابھی، وہ چھوٹی عمر تھی، اس نے فوراً کہا بابا کوئی بات نہیں، قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے جیسے چاہ کر دیا ہے، ہم پروگرام میں چلتے ہیں، وہاں سے فارغ ہو کے ڈاکٹر پاس چلے جائیں. میں تب سے سوچتا ہوں
کہ اگر ہم بھی اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنی تربیت میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو داخل کریں یقین کے ساتھ، تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اب میں تمہیداً تھوڑا زیادہ میں نے ٹائم لے لیا، میں پلٹتا ہوں قرآن مجید سے جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس کے ترجمے کی طرف، اور اس سے بات کو آگے پیغام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں تم مومن کہتے ہو، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں میں مومن کس کو کہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اور قرآن کی اصطلاح میں مومن کون ہے، صاحب ایمان کون ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اب وہ مثال ذہن میں رکھیے گا کہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ کیا ہوگا؟ جل جائے گا۔ یقین ہے ہمیں، وہ ہمیں بچپن سے لے کے مرنے تک کبھی اس میں مسٹیک نہیں کرنے دیتا، غلطی نہیں کرنے دیتا۔ ہم ہمیشہ کیئرفل رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، چونکہ یقین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر اس کو اس ایمان میں کوئی شک نہ ہو، اس میں اسے کوئی شک نہ ہو۔ کبھی زندگی میں یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں ایسے ہونا ہے یا ایسے نہیں ہونا۔ نماز پڑھنے والے نے جنت کے تختوں پہ بیٹھنا ہے، نہ پڑھنے والے نے دوزخ میں جلنا ہے، یقین ہونا چاہیے۔ حلال کمانے والے نے رب کو راضی کرنا ہے اور حرام کمانے والے نے رب کو ناراض کرنا ہے، یقین ہونا چاہیے، اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ ایک ایک شے پہ فرمایا پھر وہ شک نہیں کرتے۔ یہ یقین جب انسان کے پاس آ جائے نا، تو اب قرآن مجید سے ذرا ایک دو مثالیں دیکھیے۔ فرعون کا ظلم و ستم، صدیوں سے بنی اسرائیل غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آزاد کروا کے مصر سے لے کے نکل گئے ہیں۔ پیچھے سے فرعون کو پتہ چلا ہے، وہ اپنا لشکر لے کے تعاقب کرتے ہوئے اریسٹ کرنے پیچھے اپنی فوجیں اور پولیس لے کے آ رہا ہے۔ اب جب سمندر کے کنارے پہ پہنچے نا تو سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھر تھر کانپنے لگی، کہا موسیٰ مروا دیا۔ اور اگر آپ تورات پڑھیں تو اس میں لکھا انہوں نے کہا موسیٰ کیا مصر میں قبریں کوئی نہیں تھی؟ وہاں قبریں کوئی نہیں تھی جو تم نے سمندر کو ہماری قبر بنانے کا سوچ لیا؟ آگے جائیں تو مرتے ہیں، رکیں تو فرعون پکڑ کے نشان عبرت بنا دے گا اور ظلم و ستم کی حد کر دے گا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ قرآن مجید نے سورہ شعراء میں اس کا منظر کھینچا کہ بے یقینوں کا طرز عمل کیا تھا جب پھنس گئے، تو یقین والے کا طرز عمل کیا تھا جب پھنس گئے نا؟ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بولے مارے گئے، پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، اب تو موت ہی موت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یقین والے صاحب یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کیا کہتے ہو؟ کلا ہرگز نہیں۔ ان کا کیسے ہرگز نہیں؟ کہا ان معی ربی، اور چلے ہو میرے نال میرا رب ہے نا، میرے ساتھ میرا مولا ہے نا، تم کس بات سے ڈر رہے ہو؟ آگے بھی پھنسے ہیں، پیچھے سے بھی پھنسے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن کہا میرا رب ہے نا۔ جب یقین والے نے اپنے یقین کا اظہار کیا نا تو رب نے کہا موسیٰ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا، سمندر کو مارنا، ذرا سمندر کو مارا۔ مصیبت سے نکلنے کے لیے رب نے ایک راستہ نہیں دیا، بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ بے یقین کی زندگی مشکلات میں پھنس جاتی ہے، اور صاحب یقین کی زندگی مشکلات سے نکلنے کے لیے رب اسے 2 4 5 6 8 نہیں بلکہ کتنے کتنے راستے دکھا دیتا ہے، 12 راستے دکھا دے، ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ۔ میں کیا، میری اوقات کیا، میری اوقات کیا؟ لیکن میں جسٹ آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آپ سے اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میری حیثیت، میری اوقات کیا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں یقیناً میں اللہ کی عزت کی قسم، یہ تو وہ ستار العیوب ہے نا، اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہ جو چھوٹی موٹی ہم اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا رزلٹ بتاتا ہوں کہ
کہ میں زندگی میں جب کبھی مشکل، کسی دفتر کا معاملہ ہو، کسی جگہ پہ کوئی اور مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم، خدائے وحدہ لا شریک کی کبریائی کی قسم، کہ میں جب بھی کبھی کسی مشکل زندگی کے مرحلے میں پھنسا ہوں نا، تو میرے پاک پروردگار نے میرے ڈھونڈے بغیر آج خود میرے لیے نکلنے کے 7-8 راستے پیدا کر دیے۔ کسی کہا سر تسی اتنے سانو حکم کر دے، آپ ہمیں بتاتے جی سر آپ کیوں آئے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ جس سے کام ہے اس نے کہا کہ سرکار تسی فون کر دیں دے، کسی بندے نو بھیج دیں دے، سی تھوڑا مسئلہ حل کر دیں دے۔ جب آپ اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ، قرآن بھرا پڑا ہے من امرہی یسرا، ایسے ایسے راستے نکالتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔ اچھا یہی منظر قرآن مجید میں شب ہجرت غار ثور میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک گود میں رحمت کونین کا سر انور رکھے ہوئے قربت کی لذتوں سے فیض پا رہے ہیں نا، تو کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کھرے تلاش کرتے کرتے، کھوجیوں کے ذریعے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے آقا جی انہوں نے تھلے بہن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، انہوں نے صرف اپنے پیراں نے ویکھیا نا، ابھی تو وہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا غار کے دروازے کی طرف، اگر وہ صرف کس کی طرف دیکھیں اپنے، بس یوں سیدھے کھڑے ہوئے ہیں اور یوں نیچے دیکھ لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ محلے وقوع ہی ایسا تھا کہ صرف نیچے دیکھے تو اندر والا سارا منظر دکھتا تھا، نظر آتا تھا۔ کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم نہیں بچ سکتے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، پا لیا، صرف وہ نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب صدیق اکبر نے اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا تو آقا بولے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ ہے نا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ہے نا میرے ساتھ۔ اے مکین گنبد خضرا، تیری شفقتوں، تیری عنایتوں، تیری کرم نوازیوں پہ میری قیامت تک آنے والی ساری نسلیں قربان ہو جائیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا اللہ ہے نا میرے ساتھ، کا نہیں، قیامت تک آنے والے سارے غلاموں کو کملی میں چھپا کے کہا اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ ان معیہ کلیم اللہ کہہ رہا ہے، اور ان اللہ معنا حبیب اللہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ اور رب ذوالجلال نے پھر کیا وہاں سے کہ خود ہی وہ سامنے دیکھتے دیکھتے ہی کہتے ہیں وہ پاگل ہوئے، وہ جالا بنا ہوا ہے سامنے، گھونسلہ بنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، مکڑی کا جالا ہے، سمپل سی بات ہے، کوئی انٹر ہو تو جالا سلامت نہیں رہ سکتا، تو یہ تو کئی سالوں سے ویران غار پڑی ہے، یہاں کیسے؟ بس یہ کہہ کہ وہاں سے پلٹ گئے، وہاں سے پلٹ گئے۔ کس شے نے اس مقام تک لا کے کھڑا کیا؟ یقین نے۔ ان اللہ، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، جہاں چاہ وہاں راہ۔ زندگی میں جہاں پر بھی مشکل آ جائے میرا مالک وہیں سے آپ کو نکلنے کے راستے عطا فرما دیتا ہے۔ دوستان عزیز، قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے۔ اگر آپ گھنٹوں بھی قرآن سے یہ مثالیں دیتے رہے نا یقین کی، تو قرآن مجید میں بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں، لیکن میں اب آپ کو ذرا ایک دو اہم باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تابعین کے زمانے میں ایک شخص ہے، نام ہے اس کا حیوا۔ کیا نام ہے جی؟ حیوا بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے نا زندگی میں ایک اپنا معمول سیٹ کیا، آپ پورا سال پیسے اکٹھے کرتے رہتے، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، بڑی ویلیو ہوتی تھی، تو پہلے سال نا آپ کے پاس 60 دینار اکٹھے ہوئے، 60 دینار پورے سال کی اسٹرگل کے بعد۔ تو آپ ایک دن غریبوں کی بستی میں گئے اور آپ نے وہ 60 دینار اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں بانٹ دیے۔ اچھا واپس آ گئے، اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں سال بھر سیونگ کرتا ہوں نا جو، تو اس میں سے میں اتنے سے بچا لوں گا، تو آپ اگلے سال پھر آپ نے 60 دینار، تو اب وہ معمول بن گیا، معروف ہو گیا کہ حیوا بن شریح سال کے بعد یہاں پہ کسی بستی میں غریبوں کی آتے ہیں اور وہ 60 دینار بانٹتے ہیں۔
2-3 سال ایسے ہوا نا، تو ایک سال ایسا بھی آ گیا کہ جب 60 دینار اکٹھے نہیں ہوئے، جب 60 دینار اکٹھے نہیں ہوئے تو اب حضرت حیوہ پریشان ہوئے. انہوں نے کہا وہ غریب تو آئیں گے اپنے اپنے ذہن لے کے کہ آج پھر وہ سال کے بعد دن آیا ہے، تو بڑے پریشان ہیں. تو گھر میں سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، ان کے دل ٹوٹیں گے. بس اسی سوچ بچار میں نا اپنا بسترا ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی اپنا سرانہ اٹھایا نا تو نیچے 60 دینار پڑے ہوئے. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لائے. میں آپ کو علم الحدیث کی اتھارٹی شخصیت کے ریفرنس سے بات سنا رہا ہوں. 60 دینار پڑے ہوئے، آپ نے اٹھائے جا کے غریبوں میں بانٹ دیے. اچھا بانٹ کے واپس آئے، پھر سرانہ اٹھایا، پھر نیچے 60 پڑے ہوئے. اب آپ جب بھی سرانہ اٹھاتے آپ کو 60 دینار مل جاتے، اور آپ جا کے غربا. اب کسی ینگسٹر بیٹھے ہوئے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کیا کہانی نوری صاحب نے سنا دی، یہ کبھی ایسے بھی پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے؟ بابا پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی زبان میں تو مجھے یہ ایک جگہ نہیں درجنوں جگہوں پہ ہوتا نظر آ رہا ہے. ایمان نام ہے بن دیکھے ماننے کا. الذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون. بن دیکھے آپ نے اللہ کو بھی مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، فرشتوں کو مانا، قیامت کو مانا، قبر کو مانا، بن دیکھے اتنا کچھ مانا. آئیے اسی قرآن میں چلتے ہیں. مریم علیہ السلام کا حجرہ ہے، زکریا علیہ السلام کی آمد ہے، باہر سے لاک ہے، اندر داخل ہوئے تو بے موسم پھلوں سے حجرہ بھرا پڑا ہے. پوچھتے ہیں مریم انا لک ھذا، کہاں سے آئے؟ ہوا من عند اللہ. انہوں نے کہا جس مولا پہ یقین رکھا ہے اسی نے بھیجے ہیں. میلوں دور تخت پڑا ہوا ہے، پلک جھپکنے میں آ گیا ہے. کیسے آ گیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ اس رب کے فضل سے آ گیا ہے. 309 سال گزر گئے ہیں زمانے میں، اور اصحاب کہف غار میں لیٹے ہوئے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے آدھا دن یا ایک دن یہاں ریسٹ کیا ہے اور پھر جاگ پڑے ہیں. یقین کی دولت ہو تو پھر ایسے ایسے انبیلیویبل نا قابل یقین معاملات انسان کو دکھائی دیتے ہیں. تو بابا جیسے قرآن مجید صحیح بخاری میں ہے، حضرت خبیب اریسٹ ہوئے مکہ معظمہ میں، انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا، رسیوں سے زنجیروں سے جکڑ دیا، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا. اگلے دن آئے نا تو دیکھتے ہیں رسیاں ساری بندھی ہوئی ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہاتھ میں انگوروں کا تازہ خوشہ ہے اور وہ کھا رہے ہیں. صحیح بخاری ہے، وہ کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ تو مکہ معظمہ کا پھل ہی نہیں ہے، یہاں تو اگتا ہی نہیں ہے، اور اوپر سے اس کا موسم بھی نہیں ہے. تو حضرت خبیب نے تڑپ کے کہا، انہوں نے کہا جس رب کا کلمہ پڑا ہے، جس کے نام پہ گرفتار ہوا ہوں، اسی رب نے عطا فرمایا. تو حضرت حیبہ جب بھی آپ سرانہ اٹھاتے 60 دینار نکل. آپ کا ایک کزن تھا، اس نے دیکھا یار حیبہ کی تو موجیں لگ گئی ہیں، تو وہ آ کے پوچھتا ہے یار آپ میرے بھائی جان ہو، آپ مجھے بتاؤ نا کہ آپ کا بظاہر کوئی سیٹ اپ بھی کوئی نہیں ہے، تو کیسے یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ تو حضرت حیوہ نے، اہل ایمان سادہ دل ہوتے ہیں، صاف دل ہوتے ہیں، بتا دیا ایسے. اب وہ کزن گھر میں گیا اور اس نے جا کے گھر میں جتنے دینار پڑے تھے وہ اٹھائے، جا کے غریبوں کی بستی میں بانٹ دیے. اور پلٹ کے واپس آیا، آ کے اپنے بستر کا سرانہ اٹھا، بیوی کے بستر کا سرانہ اٹھا، بچوں کے بستر کے سرانے اٹھا، 1 دینار بھی کوئی نہیں ہے. اب وہ پورے گھر میں سارے سرانے اٹھا کے چیک کر رہا ہے، 1 دینار بھی نہیں مل رہا. اب میں یہاں اس واقعے کو روکتا ہوں امام ذہبی کے سیر و اعلام النبلاء، اور آپ کو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ پاک پتن میں لے کے چلتا ہوں. جب ایک بوڑھی اماں آئی تھی، کہا میری بیٹی کی شادی ہے، پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ. وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، آپ نے قل هو اللہ شریف پڑھ کے پھونک مارا، وہ سونے کا بن گیا. کہا جاؤ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر لے. خاتون، اس نے کہا یہ تو بڑا نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے. رات کو اس نے گلی میں سے جتنے مٹی کے ڈھیلے تھے اکٹھے کیے اور بچیوں کو بٹھا کے ساری رات قل هو اللہ پھونکے، قل هو اللہ پھونکے، قل هو اللہ پھونکے. صبح کا سویرا طلوع ہوا تو مٹی کی مٹی پڑی ہوئی ہے. آگے کہا یہ کیا بات ہوئی بابا جی، کل آپ نے یہی کام کیا تو سونا بن گیا، میں ساری رات لگی رہی تو کچھ نہ ہوا. کہا اماں وظیفہ تو وہی تھا لیکن زبان فرید کی نہیں تھی، زبان یقین والے کی نہیں تھی، زبان صاحب یقین کی نہیں تھی. اب چلیے اس روایت کی طرف.
حضرت حیوا کا کزن پورے گھر کے سرانے اٹھا رہا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں، آ گیا پاس، آ کر کہتا ہے یار آپ نے عجیب بات بتائی ہے، میں تو سارے دینار بانٹ آیا ہوں اور سارے آگے سرانے چیک کیے ہیں، وہاں تو 1 روپیہ 1 دینار بھی نہیں ہے، بلکہ سارے جو تھے وہ بھی چلے گئے ہیں، 1 دینار بھی نہیں ملا۔ حضرت حیوا نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا آتیتو ربی مالن بالیقین، میں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا تھا اس یقین کے ساتھ کہ اس کے راستے میں دو تو وہ اور دیتا ہے۔ وَآتَيْتَ مَالًا لِلتَّجْرِبَةِ، اور تو نے مال دیا ہے تجربہ کرنے کے لیے، تو نے مال دیا ہے رب کو آزمانے کے لیے۔ یہ سودے تجربے والوں کو نہیں ملتے، یہ خیرات یقین والوں کو ملتی ہے، یقین والوں کو۔ اور دوستو آخری بات، جس کو صحیح مسلم میں امام مسلم لائے، اس کا ایک حصہ جو اس کا اینڈ ہے، ریزلٹ، جو حضور نے جملہ اپنے ایک غلام کے لیے کہا تھا، اور اس جملے پہ پھر صحابہ کرام رشک کیا کرتے تھے، اور آقا جب بھی ان کا ذکر کرتے وہ جملہ ضرور کہتے، حتیٰ کہ جب ان کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو آقا نے کہا اچھا یہ وہ ہے، تو آپ نے پھر وہ جملہ کہا، اس کی شان والا، اس کے سٹیٹس والا۔ وہ واقعہ میں صحیح مسلم میں بھی ہے اس کا وہ جملہ، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، لیکن میں آپ کو مستدرک حاکم سے سنا رہا ہوں، حدیث صحیح ہے۔ مدینہ طیبہ ایک جوان حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ ہے، ساتھ ہی نا ایک اور شخص کی وہاں اس کا باغ ہے، تو میں آج اپنے باغ کے ارد گرد 4 دیواری کرنے لگا ہوں، تو جب میں دیوار بنا رہا تھا نا تو اس کا ایک درخت کچھ اس انداز سے اگا ہوا ہے کہ میری سیدھی دیوار نہیں بن رہی، مجھے ٹیڑھی کر کے بنانی پڑتی ہے، تو اگر وہ ایک درخت مجھے دے دینا تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ آقا نے کہا کدھر ہے وہ؟ انہوں نے کہا جی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یار وہ نا باغ جو درخت کی یہ بات کر رہا ہے اس کو دے دو، بدلے میں تمہیں جنت میں درخت دیتا ہوں، وہ درخت اسے دے دو، بدلے میں تجھے جنت میں درخت دیتا ہوں۔ اب دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کیا دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، بس ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ ان کو رب دیے، اب بحثیں پرانی ہو گئیں، اب ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کہا میں تمہیں بدلے میں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات سمجھ میں نہ آئی، ابھی وہ یقین کے اس مرحلے پہ نہیں پہنچا تھا نا، بات سمجھ میں، اس نے کہا یا رسول اللہ معذرت میں نہیں دے سکتا، میرا نقصان ہو جائے گا، میرے دنیا کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، میں نہیں دے سکتا۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے مرضی تمہاری۔ اب یہ بات گردش کرتی کرتی نا اس خوش نصیب کے کانوں میں پہنچی کہ آج اس طرح مدینہ مسجد نبوی میں معاملہ ہوا ہے، نام ہے اس کا ابو دہدا، اس خوش نصیب کا نام کیا ہے؟ ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سیدھے اس بندے کے پاس چلے گئے، کہا یار وہ آج سنا ہے کوئی معاملہ ہوا ہے تو وہ درخت مجھے دے دو نا۔ اس نے کہا میں نے حضور سے معذرت کر لی تھی تو تمہیں کیسے دے دوں، وہ میرا نقصان ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے نا وہ میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں۔ کتنے درخت ہیں؟ 6۔ یقین والے کیا دیکھتے ہیں، یقین والوں کی نظر کہاں پہ ہوتی ہے، یقین والوں کے ڈیسیژن کیا ہوتے ہیں۔ ان کا وہ 600 درخت ہیں اس میں۔ اس نے کہا ہاں۔ ان کا وہ سارا باغ تمہارا، یہ ایک درخت مجھے دے دو، یہ ایک درخت مجھے دے دو۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا سودا، یہ تمہارا، اب وہ باغ میرا۔ اب حضرت ابو دہدا ڈرتے ڈرتے رحمت کونین کی بارگاہ میں گئے اور ایک جملہ بولا، کہا جی وہ آپ نے ایک درخت کی آج کوئی بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں یار کہی تھی لیکن وہ مانا نہیں ہے۔ کہا حضور جڑی آفر انہوں دیتی سا جو ہن بھی ہے، وہ آفر اب بھی ہے؟ آقا نے فرمایا اب بھی ہے، اب بھی ہے کہ جو درخت وہ دے دے بدلے میں جنت میں اس کو درخت دوں گا ایک۔ اور جنت کا درخت کوئی دنیا کا درخت تھوڑا جیسا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیز رفتار گھوڑا 500 سال بھاگتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ کہا وہ سودا اب بھی ہے؟ کہا حضور میں لے آیا ہوں، اپنا باغ اسے دے آیا ہوں، وہ درخت لے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو رحمت کونین
ایک وجد کی کیفیت میں آ گئے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں آپ نے ایک بار نہیں بار بار کہا، بار بار کہا، بار بار کہا، کم من ازکن دہدا لابی دہدا فی الجنہ، کم من ازکن دہدا لابی دہدا فی الجنہ. اور لوگوں دیکھو میرے ابو دہدا کی شان، اس نے ایک درخت لے کے دیا 600 درخت دیکھ کے، اور میں جنت میں اس کے کئی ہزار درختوں کے باغ جھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ یقین ہے، یہ یقین ہے. اس یقین کے ساتھ حضرت ابو دہدا وہاں سے نکلے، گئے اپنے باغ میں، باہر سے کھڑے ہو کے آواز دی، کہا بچوں کی ماں باہر آ جاؤ، ام دہدا میں نے باغ بیچ دیا ہے. انہوں نے بچوں کی انگلیاں پکڑی، فوراً باہر آ گئی. کہا کس کو بیچا ہے، کتنے کا بیچا ہے، کس کو بیچا ہے، کتنے کا مت سوچیں کہ یہ سودے تب ہوتے تھے، نہیں، خدا کی قسم یہ سودے اب بھی ہوتے ہیں، یہ سودے اب بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں. آج بھی آپ رحمت کونین کی بات دیکھیں نا، بیٹھ جائیں مصلی بچھا کے، رب سے کہیں یا اللہ سودا کرنے آیا ہوں، آج تو بات جھوٹ نہیں بولاں گا، یا اللہ آج تو بات حرام کارچ نہیں باڑاں گا، یا اللہ آج کے بعد نماز کوئی نہیں چھوڑی. یہ سودے آپ بھی آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی اسی طرح خیرات بڑھتی ہے. انہوں نے کہا کس کو بیچا ہے اور کتنے کا بیچا ہے؟ انہوں نے کہا رحمت کونین کو بیچا ہے اور ایک درخت کے بدلے بیچا ہے. ام دہدا نے رحمت کونین کا نام سنا، یقین والی تھی نا، وجد میں آ گئی. کہا خدا کی قسم ابو دہدا آج تک تو نے جتنے سودے کیے ہیں میں کسی پہ خوش نہیں ہوئی تھی، اس سودے پہ چس آ گئی ہے. اس سودے کرنے پہ تو کیا نفع کا سودا کر کے آئے ہو، کیا نفع کا سودا کر کے آئے ہو. تو دوستان عزیز یہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور پھر شک شبہ نکل جائے. جو حضور نے کہہ دیا بس. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شعر پہ بات کو ختم کرتے ہیں. صحیح بخاری میں آپ کہا کرتے تھے وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع اران الہدا بعد الاما فقلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع. لوگوں کوئی ہم سے پوچھے ہماری کامیابیوں کے راز کیا ہے، کوئی ہم سے پوچھے ہماری عظمتوں اور رفتوں کے راز کیا ہے، تو ایک ہی راز ہے، مصطفیٰ نے جو کہا اس پہ یقین کر لیا. آقا نے جو کہا اس پہ کیا کر لیا، یقین کر لیا. تو آپ بھی اور میں بھی، ہم بھی اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم سامنے آ جائے، جیسے زندگی میں کبھی آگ میں ہاتھ ڈالنے کا رسک نہیں نہ لیتے، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو وائلیٹ کرنے کا بھی رسک نہیں لینا چاہیے، اور اس کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کر کے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اللہ ہمیں ان راہوں کا مسافر بنائے. وآخر دعوانا